السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ کو خوش رکھیں۔ سورہ بروج کا سبق ہمارا چل رہا تھا، تجوید کے ساتھ سورہ بروج کو پڑھنا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ چند آیات کا ترجمہ ہوا تھا، کچھ آیات کا ترجمہ آج کرتے ہیں، پھر مختصر تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ اور وہ ایمان والوں کو، وہ خندق کھودنے والے، وہ ایمان والوں کو کسی اور بات کی نہیں، صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو بڑے اقتدار والا اور بہت تعریفوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خندقیں کھود کر، خندقوں کے اندر آگ جلا کر جو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اس آگ کے اندر ڈال رہے تھے، ان ایمان والوں کا اور کوئی قصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ایمان والے اس اللہ پر ایمان لائے تھے کہ جو اقتداروں کا مالک ہے اور جو تعریفوں والا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ جس کے قبضے میں سارے آسمان و زمین کی سلطنتیں ہیں، اور وہ تعریفوں والا کون ہے؟ وہ ذات ہے کہ جس کے قبضے کے اندر آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہتیں ہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ اچھا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مشقت میں ڈالا، جنہوں نے پریشان کیا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے آگ سے جلانے کا عذاب ہے، کہ جیسے انہوں نے دنیا کے اندر خندقیں کھود کر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو آگ کے اندر داخل کر دیا، ڈال دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملے گی بھی جہنم ان کو، اور جہنم میں دائمی عذاب جو ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلنا ہوگا ان کے مقدر میں۔ لیکن دیکھیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم، کہ دیکھیں انہوں نے ایمان والوں کو آگ کی بھری ہوئی خندقوں کے اندر پھینک دیا، آگ کی بھری ہوئی خندقوں میں پھینکا اور تماشبین بنے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم توبہ کرو گے، اگر تم اپنے اس گناہ کی توبہ کر لو گے تو پھر اس عذاب سے بچ جاؤ گے، اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ حشر ہوگا، عذاب جہنم، عذاب الحریق تمہارا مقدر ہوگا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ آگے فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، یہ عادت اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کا، اللہ تعالی کی عادت شریفہ ہے کہ جہاں اللہ تعالی منکرین کا ذکر فرماتے ہیں
جہاں اللہ تبارک و تعالی منافقین کا ذکر فرماتے ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالی مشرکین کا ذکر فرماتے ہیں، وہاں اللہ تعالی توحید پرستوں کا ذکر فرماتے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کا ذکر فرماتے ہیں، وہاں پکے مومنوں کا ذکر فرماتے ہیں، تو وہی اللہ تعالی نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، ان کے لیے باغات ہوں گے۔ باغات کیسے کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ البتہ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، آپ کا رب ہی، بے شک آپ کا رب ہی وہ ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہے اور دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ خدا خوب بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، اللہ عرش والے ہیں، بزرگی والے ہیں، عرش کے مالک ہیں، بزرگی والے ہیں۔ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ، آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو کچھ ارادہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کر گزرتے ہیں۔ فعال لما یرید، جو اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ فرمایا هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کو لشکر والوں کی خبر نہیں پہنچی؟ کون سے لشکر والے؟ فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود کے لشکر۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، اس کے باوجود کافر لوگ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ فرعون اور ثمود کے لشکروں کی خبریں اور ان پر جو اللہ تعالی کی طرف سے عذاب نازل ہوا، اس کو دیکھنے، اس کو سننے، ان کی خبریں کانوں میں پہنچنے کے باوجود کافر پھر بھی تکذیب میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اچھا فرمایا جبکہ اللہ نے ان کو گھیر لیا ہے، اللہ تعالی نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ آگے فرمایا بل ہوا قرآن مجید، اس کا تعلق بل الذین کفروا فی تکذیب سے ہے کہ باوجود اس کے کہ خبریں پہنچیں پھر بھی وہ جھٹلانے میں کافر لگے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا بل ہوا قرآن مجید، ان کے جھٹلانے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں قرآن مجید بھی محفوظ ہے۔ تو میرے دوستو، یہ واقعہ کل شان نزول، کل کے سبق کے اندر اس کا شان نزول آیا تھا۔ تو حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ملک یمن میں پیش آیا اور اس بادشاہ کا نام یوسف ذو نواس تھا، جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، جس نے یہ کام کیا۔ اور اس نوجوان لڑکے کا نام مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس نوجوان کا نام بھی فرمایا عبداللہ بن تامر اس نوجوان کا نام تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کرامات اس کے ہاتھ پر ظاہر فرمائیں کہ بہت سارے کارنامے سر انجام دیے۔ حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب ملک یمن فتح ہوا تو وہاں ایک جگہ کھدائی کی گئی، تو حضرت عبداللہ بن تامر کی وہاں سے جسد خاکی نکلا۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ نے، حضرت عبداللہ بن تامر نے، اس نوجوان نے اپنے پٹ پڑیوں پر ہاتھ ایسے رکھا ہوا ہے۔ تو ایک کھودنے والوں میں سے ایک نے حضرت کا ہاتھ ہٹایا، جب ہاتھ ہٹایا تو وہاں سے خون کے فوارے نکلنے لگے، اور ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی پر وہی کلمہ لکھا ہوا تھا
جو کلمہ اس نے یوسف ذو نواس کو کہا تھا کہ یہ کلمہ پڑھ کر مجھے تیر میری ترکش سے میرے تیر نکال، اور یہ کلمہ پڑھ کر بسم اللہ و ربی، یہ کلمہ پڑھ کر مجھے تیر چلا تو میں وفات پا جاؤں گا، وہی کلمہ اس کی انگوٹھی کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اسی حالت میں رکھ دیا جائے اور انگوٹھی سمیت ان کو اسی جگہ پر لٹا دیا جائے، اسی جگہ پر ان کی تدفین کر دی جائے۔ تو یہ اللہ والے لوگ تھے، اللہ والے لوگ تھے۔ اور یہ زمانہ مفسرین کرام فرماتے ہیں حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 70 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ کے اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔